بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ کہف کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ اس ہفتے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سورہ کہف کی چند ایک فضیلت اور اس کے خاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مرتبہ السیدین حذیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہی بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو تلاوت کرے وہ فتنہ اور دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ بھی فتنہ فساد اور دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھیں وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول اور آخر پڑھا اور وہ سر سے پیر تک منور ہو جائے گا، اور جس شخص اس سورت کو مکمل پڑھے اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، قیامت کے دن سر سے لے کر پاؤں تک، زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تفسیر ابن تفسیر کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ اس وظیفے کو، اس سورت کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس ہفتے کے کسی بھی دن، لیکن جمعہ کے دن کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن آپ چاہیں تو اس وظیفے کو کل کر لیں، اس ہفتے کے کسی بھی دن کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جس شخص نے اس ہفتے سورۃ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بھی بے حد مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد از نماز فجر اس سورت کو ضرور پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کے بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کی روزی میں اتنی فراگی ہوگی کہ وہ خود گھر والے حیران ہو جائیں گے، اور ایسا رزق میں اضافہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آٹومیٹک سبب بننا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکا دے تو وہ مکان جادو، جن، بھوت اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادے کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کر دے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تھی اس کی فضیلت۔ اب ہم اپنے اصل وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن نماز عصر کے بعد سورہ کہف کی پہلی آیت کو چھوڑ کر دوسری آیت اس کو پڑھ کر 11 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک مار کر
اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنوں، جو ہم عمل آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو نماز عصر کے بعد کر لینا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ پاک وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے دینا ہے۔ لوگوں پہ یقین کرنا چھوڑ دو، خدا کی قسم اللہ پر یقین کرنا شروع کر دو۔ چند دنوں کے اندر چٹکی میں آپ کو اللہ پاک اتنا دے گا کہ وہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نے اپنے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ یاد رکھیں دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں اور اس وظیفے کو بھی کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی زندگی عطا کرے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے اور اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔